یہ قوم اب خدا کے سامنے بھی ننگا ہو رہا ہے۔ ارے او نوجوانوں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نماز کا تو ستیہ ناش ہو گیا، مگر جو پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور تمہارے ننگے پن پہ اس کی نگاہ پڑ رہی، اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی۔ ارے بھائی، اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی۔ جس قوم کے نوجوان خدا کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہو جائے، وہ قوم دنیا میں عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ بتائیے کیسے پا سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی غلطیوں پہ دھیان دو کہ ہم کہاں دشواریوں سے کھیل رہے ہیں۔ عزیزان ملت، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پینٹ مت پہنو، آپ شرٹ مت پہنو، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حیا کے ساتھ پہنو۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو جو پہننا پہنو، مگر حیا اور شرم و غیرت کے ساتھ پہنو، تاکہ آپ کے لباس سے آپ کم از کم ننگے تو ثابت نہ ہو سکو۔ آپ ایمان والے ہو تو اپنے اندر سے مستی نکالو بزرگوں، ورنہ یہ مستی غرور پیدا کرے گی اور یہی غرور تباہ کر دے گی اس امت کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ تیسری بیماری اس پوری قوم میں زبردستی کی آ گئی ہے۔ ہم زبردستی کے بڑے عادی ہو چکے ہیں۔ پیسے آ گئے، ہائے ہائے، پیسے آ گئے تو بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی۔ پیسے آ گئے تو بھتیجا چچا سے تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ پیسے آ گئے تو محلے میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ پیسے آ گئے تو ہم ایسے مکان بنائیں گے کہ جس کی کھڑکیاں پڑوس کی آنگن میں کھلیں گی تاکہ اس کی بہو بیٹیوں کی آبرو دیکھی جا سکے۔ اور اس پر سے کہتے ہو حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، ارے آپ کسی لائق نہیں ہو۔ پیسے آ گئے تو حج کر لیا، مگر کالے کرتوت اور اندر کا گھٹیا پن نہیں نکلا ابھی تک۔ اندر کے گھٹیا پن کو نکالو بزرگوں، ورنہ اگر گھٹیا پن کے ساتھ حج بھی کر کے آئے تو زمزم کے دھلنے سے بھی دل کی سیاہی نہیں دھلے گی، جب تک کہ اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے نرم نہیں کرو گے، دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھو گے، اپنے پڑوسیوں کو خوش نہیں رکھو گے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے یہ کہ ہم سے ہمارا پڑوسی خوش رہے۔ بولو یہ سنت ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کا پڑوسی کون ہے؟ ہندو بھائی ہیں، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا نمبر 1 پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ دکان میں پڑوسی، مکان میں پڑوسی، محلے میں پڑوسی، بس میں پڑوسی، سیٹ میں پڑوسی، ٹرین میں پڑوسی۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ اب ان پڑوسیوں کا حق آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے پڑوسی کے دل میں نفرت آ گئی آپ کے لیے۔ مسلمانوں، یہ دنیا نفرت اسلام سے نہیں کرتی ہے، اس دنیا کو نفرت ہے مسلمانوں کی بے وفائی سے۔ آج اگر مسلمان اپنا حق ادا کرنا شروع کر دے، صرف حق ادا کرنا، جو راستوں سے گزرے لوگوں کو، انسانوں کو خدا کا بندہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ گرا ہوا ہے۔ نہیں، تمہیں کیا پتا کون گرا ہوا ہے؟ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بزرگ تھے، چپل ٹوٹ گئی، دل کو چوٹ لگی، فرمانے لگے کہ اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، بتائیے میں جاؤں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا ٹھہر، تمہاری اصلاح کرتا ہوں۔ چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چل میں تیری اصلاح کرتا ہوں۔ آگے بڑھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جھوپڑی میں ایک اور بزرگ ہیں جن کے ہونٹوں پہ زخم ہے، سر پہ زخم ہے، پورا جسم زخم سے تر بتر ہے، خون نکل رہے، پیپ نکل رہے۔ ایک نوجوان ان کے منہ میں پانی کا چمچہ ڈال رہا ہے اور وہ چمچہ پی رہے اور کچھ بول رہے، آواز چونکہ بند ہے تو سنائی نہیں دے رہی، کچھ بول رہے۔ تو انہوں نے کان لگا کے سنا کہ بزرگ آدمی ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ پاؤں سے لے کر انگوٹھے سے لے کر سر تک سڑا ہوا ہے ان کا، یہ آخر بول کیا رہے؟ تو کان لگا سنا تو آواز آ رہی تھی، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اب اس بزرگ نے پوچھا کہ او بڑے میاں، سب کچھ سڑ چکا ہے، اب کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ او اللہ کے بندے، اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ
آپ نے مجھے بیماری میں ڈالا ہے، گناہوں میں نہیں ڈالا ہے۔ آپ نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے، گناہوں میں نہیں رکھا۔ بیماریوں میں تو شفا ملے گی اور اجر ملے گا، اگر آپ گناہوں میں ڈال کر چھوڑ دیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ اس ملک میں 30 کروڑ ہو، الحمدللہ۔ آپ چاہو تو دین کی دعوت کے لیے پورے ہندوستان کی زمین کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہو، ہم نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے نفرت کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ہم نے پیاسوں کو پانی نہیں پلایا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، غریبوں کو کپڑے نہیں دیے، اور اگر دیے بھی تو نمائش کیے، غریبوں کو ذلیل کیا۔ عزیزان ملت، آؤ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ اپنے آپ کے اندر سے مستی کو، زبردستی کے مادے کو نکالو اور کہو کہ نہیں، اس روئے زمین پر ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ مسلمان کبھی کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ بولو، اٹھاتا ہے بھائی؟ مسلمان کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی ہے، وہ تربیت کیا عجب نرالی تربیت ہے۔ ایک صحابی غریب تھے، وہ گھوڑا بیچنے بازار میں پہنچ گئے۔ بہت اچھی نسل کا گھوڑا، بڑا قیمتی گھوڑا جس کی قیمت 800 اشرفی ہونی چاہیے، درہم ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ایک خریدار، وہ بھی مسلمان، آ گئے اور کہا بھائی گھوڑا بہت اچھا، کتنے کی بیچ رہے ہو؟ بیچنے والے نے کہا 500 درہم۔ گھوڑا 800 کا ہے، 500 میں بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا ٹرائل لے لوں؟ کہا بالکل لے لیجئے۔ خریدار نے گھوڑے پہ چڑھ کے جو گھوڑے کا ٹرائل لیا اور گھوم کر واپس آئے، کہا ماشاء اللہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، اس کی قیمت 500 نہیں 600 ہونی چاہیے۔ خریدار قیمت بڑھا رہا ہے، بیچنے والا نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، جبکہ خریدار کم کرتا ہے، بیچنے والا بڑھا کر بولتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھیے کہ بیچنے والا کم بول رہا ہے، خریدار بڑھا رہا ہے۔ کہا اس کی قیمت 600 ہونی چاہیے۔ بیچنے والے نے کہا بیچ تو میں 500 میں رہا ہوں، جو آپ بڑھا کر دے دیجئے، وہ آپ کی محبت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہ، 600 بھی کم ہے، اس گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم ہونی چاہیے۔ بیچنے والے نے کہا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، 800 درہم ہونی چاہیے، لیکن میں 500 میں بیچ رہا تھا، آپ جو چاہے دے دیں۔ انہوں نے 800 درہم نکال کر دیا اور گھوڑے کو خرید لیا۔ جب گھوڑے کو خرید کر لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تو گھوڑے کے بیچنے والے نے خریدنے والے سے کہا کہ بھائی میری مجبوری تھی کہ میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا تھا۔ تو بتا تیری کیا مجبوری تھی کہ تو 500 کا مال 800 میں خرید رہا تھا؟ تو خریدنے والے نے کہا تیری مجبوری، تیری غریبی تھی کہ تو 800 کا مال 500 میں بیچ رہا تھا، میری مجبوری کہ 500 کے مال کو 800 میں خریدوں۔ میری مجبوری میرے مصطفیٰ کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی نے کہا ہے سامان خریدو، کسی کی مجبوریاں مت خریدا کرو۔ آج تو مجبور ہے مسلمانوں، کوئی بیٹی کی شادی کرنے والا ہے، مجبوری میں زمین بیچ رہا ہے، آپ اس کی قیمت آدھی کر کے خریدتے ہو کہ یہ جائے گا کہاں، جائے گا کہاں؟ مسلمانوں، کبھی کسی کی مجبوریوں کا سودا مت کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری اولادیں مجبور ہوں گی، دنیا ان کا سودا کریں گی، ہمیشہ تم زندہ نہیں رہو گے، پھر تمہارے بال بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو کہ جن کی مجبوریوں کا کوئی سودا کرے؟ اس لیے امت مسلمہ رحم کرنا سیکھیے، اور ملک میں کوئی بھی ذات اور دھرم کے لوگ ہوں، آپ ان کی مجبوریوں میں کام آ جائیے، اور اگر پتہ چلے کہ آدمی مجبور ہے تو اپنی طرف سے قیمت بڑھا کر ادا کرو، خدا تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بزرگوں، دوستو، اس زمین کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ محبت کے پودوں